بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ذرا ایک سچویشن کو ایک لمحے کے لیے امیجن کیجئے، اور خاص طور پر اگر آپ غیر ملکی سفر کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کو اس بارے میں ضرور سوچنا چاہیے۔ امیجن کیجئے آپ کے پاس پاسپورٹ ہے، آپ کے پاس ویزا ہے، آپ کے پاس ایئر لائن ٹکٹ ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود آپ غیر ملکی سفر نہیں کر سکتے۔ سچویشن تھوڑی کمپلیکس، لیکن آج کے دن یہ ایک ریالٹی بننے جا رہی ہے، اور پوسٹ پینڈیمک ورلڈ میں اور پوسٹ پینڈیمک نیو ورلڈ آرڈر میں شاید اس کو سب سے زیادہ اہمیت بھی حاصل ہو جائے۔ جی ہاں، یہ ایک نئی پوسٹ پینڈیمک ورلڈ ہے جس کے اپنے رولز ہیں، اپنے ضابطے ہیں، اور انہی ضابطوں میں ایک ضابطہ ویکسین پاسپورٹ ہے۔ سم تھنگ اسٹرینج، ان امیجنیبل، اور شاید بہت سارے لوگوں کے لیے ان ایکسیپٹیبل بھی ہو، لیکن آنے والے دنوں میں اگر یہ ایک ریالٹی بن گئی تو کیا ہوگا؟ تو آئیے اسی پرسپیکٹو میں جائزہ لیتے ہیں کہ آخر ویکسین پاسپورٹ کیا ہے، یہ کام کیسے کرتا ہے، کیا یہ سوشل فیبرک کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے، اور اس کے اجراء کے جیو پولیٹیکل امپلیکیشنز کیا ہو سکتے ہیں۔ بیسک سے شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ غیر ملکی سفر کے لیے آپ کو بنیادی طور پر کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو 3 چیزیں ڈیفائن کرتی ہیں کہ آپ کسی بھی غیر ملک کا سفر کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو ایک پاسپورٹ چاہیے، ایک ویزا چاہیے، اور ایک ایئر لائن ٹکٹ چاہیے۔ ان تینوں چیزوں میں کچھ بنیادی فرق بھی موجود ہیں۔ پاسپورٹ کوئی بھی حکومت اپنے شہریوں کو جاری کرتی ہے کہ وہ کسی بھی ملک کا سفر کر سکتے ہیں، اور ویزا وہ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جو اگلا ملک، یعنی جس ملک میں کسی شہری نے سفر کرنا ہے، وہ ایک اجازت نامہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ملک کا غیر ملکی شہری اس ملک کا سفر کر سکتا ہے۔ جبکہ ایئر لائن ٹکٹ وہ ریسورسز اور آپشنز ہوتے ہیں جن کے ذریعے آپ ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کر سکتے ہیں، اور اگر ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو یا کسی ایک میں کوئی بھی فالٹ ہو تو آپ کسی بھی غیر ملک کا سفر نہیں کر سکتے۔ لیکن آج کی 21ویں صدی میں پوسٹ پینڈیمک ورلڈ آرڈر میں شاید ان 3 چیزوں کے علاوہ ایک نئی چیز بھی شامل ہو چکی ہے جس کا نام ویکسین پاسپورٹ ہے۔ ویکسین پاسپورٹ بنیادی طور پر حکومت کی جانب سے جاری کیا جانے والا ایک ایسا کارڈ یا ایک ایسا سرٹیفکیٹ ہے جس کے مطابق کسی خاص شخص نے کرونا وائرس کی ویکسین لگوائی ہے، اور اب اس سے کرونا وائرس پھیلنے کا کوئی بھی خطرہ نہیں ہے۔ یہ آپ کے سمارٹ فون میں موجود کسی ایپلیکیشن کے ذریعے حاصل کی جانے والی انفارمیشن ہو سکتی ہے، یا ایک سکیننگ QR کوڈ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس سچویشن میں اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ایسا دنیا میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے تو آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ سالوں تک اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے، لیکن اس کی فارم، اس کی شیپ اور اس کی امپلیمنٹیشن شاید کچھ مختلف تھی۔ جی ہاں، آپ نے اصطلاح سنی ہوگی یلو کارڈ کی، جو کہ کسی خاص ملک میں کسی خاص ملک سے داخل ہونے کے لیے ایئرپورٹ پر ہر مسافر کو دکھانا پڑتا تھا، جس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ اس شخص کو مہلک قسم کے امراض نہیں ہیں جن میں کولرا اور یلو فیور شامل تھے۔ لیکن اب کی بار ڈیجیٹل پاسپورٹ یا ویکسینیٹڈ پاسپورٹ میں فرق یہ ہے کہ یہ سارا کچھ آن لائن اور ڈیجیٹل ہوگا، جس سے اس کو ویریفائی کرنا بھی آسان ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ ہفتے انٹرنیشنل ایئر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن نے اپنا پہلا نیو ڈیجیٹل ٹریول پاس بھی جاری کیا، جس کے مطابق یہ ایک وے فارورڈ ہے جس سے کوارنٹین پیریڈ کا وقت جو ہے وہ مکمل طور پر سیو ہوگا۔ یعنی اب آپ کو کسی ملک میں داخل ہونے کے بعد وہاں 1 ہفتہ یا 2 ہفتے کوارنٹائن رہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔
عالمی سطح پر ملکوں میں اس کی باقاعدہ امپلیمنٹیشن کی بات کریں تو اسرائیل وہ پہلا ملک بن گیا ہے جس نے باقاعدہ طور پر ویکسین پاسپورٹ کا اجرا کیا ہے، جس کے پیچھے اس کی فاسٹ ویکسینیشن کا عمل ہے۔ یعنی اسرائیل میں ویکسین لگانے کا عمل بہت زیادہ تیز ہے، اور اب تک آخری اطلاعات کے مطابق اسرائیل میں تقریباً 39% آبادی کو ویکسین لگائی جا چکی ہے، جو کہ کسی بھی ملک میں تناسب کے لحاظ سے سب سے زیادہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ویکسین پاسپورٹ کے اجرا کے ساتھ ہی اسرائیل نے یونان اور سائپرس کے ساتھ ایسے ایگریمنٹ بھی کر لیے ہیں کہ تینوں ممالک آپس میں ایک دوسرے کا ویکسین پاسپورٹ ایکسپٹ کریں گے، اور اس کے بغیر کسی بھی شہری کو ان ممالک میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ یورپی ملک ڈنمارک نے بھی گزشتہ ہفتے اپنے نیو ڈیجیٹل ہیلتھ پاسپورٹ کے پلانز کا اعلان کیا، یعنی آنے والے کچھ ہی دنوں میں ڈنمارک بھی باقاعدہ طور پر اپنا ویکسین پاسپورٹ شروع کر دے گا۔ اس کے علاوہ یورپی یونین اور امریکہ بھی آنے والے دنوں میں، آنے والے ہفتوں میں ویکسین پاسپورٹ کے اجرا پر غور کر رہے ہیں۔ ویکسین پاسپورٹ کام کیسے کرے گا؟ اگر اس چیز کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ بنیادی طور پر یہ ایک ایپلیکیشن ہوگی اور اسی پہ سارا سسٹم بیس کرے گا۔ یعنی عام استعمال کے لیے لوگوں کے پاس ان کے سمارٹ فونز میں ایک ایپلیکیشن ہوگی جنہیں وہ ایئرپورٹس پر آفیشلز کو دکھا سکیں گے کہ ان کے پاس ویکسین پاسپورٹ موجود ہے۔ مثال کے طور پر حالیہ دنوں میں ایک ایپلیکیشن کی بات کریں جس کا نام کامن پاس ایپ ہے، جس میں مسافروں کو انٹری کے رولز بتائے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ایپلیکیشن اس چیز میں مدد بھی کرتی ہے کہ کسی بھی مسافر کا کرونا وائرس ٹیسٹ نیگیٹو ہے یا پازیٹیو ہے، اور ساتھ ہی یہ سفر کرنے کی تمام ضروریات کو، تمام ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے میں بھی مدد فراہم کرتی ہے۔ اور اس کا براہ راست تعلق کسی بھی حکومت سے ہو سکتا ہے، کسی بھی کلینک کے ساتھ ہو سکتا ہے، کسی بھی ہیلتھ اتھارٹی یا فارمیسی کے ساتھ ہو سکتا ہے، جو کہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ فلاں شخص میں کرونا وائرس کے حوالے سے اس کا کیا سٹیٹس ہے، اس کا ٹیسٹ پازیٹیو ہے، نیگیٹو ہے، یا اس نے کرونا وائرس کی ویکسین لگوا رکھی ہے یا نہیں۔ ان تمام چیزوں کی انفارمیشن ایک ہی ایپلیکیشن میں سٹور ہوگی۔ اور اس ایپ کے استعمال میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اس قسم کی تمام انفارمیشن یوزرز کے موبائل فون میں سٹور نہیں ہوگی، بلکہ وہ انفارمیشن حکومتوں کے پاس یا آفیشلز کے پاس ہوگی، اور اسی کی بیس پہ صارفین کو محض ایک QR کوڈ جاری کیا جائے گا جس کو کسی بھی جگہ پر سکین کیا جا سکے گا، اور تمام انفارمیشن ٹرانسفر ہو جائے گی کہ مسافروں کا کرونا وائرس سٹیٹس کیا ہے۔ اس ممکنہ فیوچر ریالٹی کے سوشل امپلیکیشنز کی بات کریں یا اس چیز کا جائزہ لیں کہ پریکٹیکلی کیا یہ ممکن ہے کہ ایسا ہو، تو اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے جو کہ ایگزسٹنگ آلریڈی ہو رہی ہے وہ ہے ویکسین کی ڈویژن، یعنی ویکسین کی ڈسٹریبیوشن اور تقسیم کو لے کر مختلف ملکوں میں مختلف قسم کے ایشوز ہیں، اور مختلف کمیونٹیز اسے اپنے مقاصد کے لیے ہی استعمال کر رہی ہیں، جس سے ایک جو بڑا پوائنٹ نکل کر سامنے آتا ہے کہ آج کے پوسٹ پینڈیمک ورلڈ آرڈر میں نیشنل انٹرسٹ یا نیشنلزم یا کوورڈ نیشنلز یہ سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ یعنی عالمی سطح پر لوگوں کو کتنی ویکسینز مل رہی ہیں، اس کا کوئی بھی ملک انڈیویجولی یا انفرادی طور پر اس بارے میں غور نہیں کر رہا، بلکہ اس کا بنیادی فوکس اور بنیادی مقصد محض اپنے شہریوں کو کرونا وائرس ویکسین لگانا ہے۔ اور پھر آبویسلی اسی سے دیگر سوشل ایشوز، لیگل ایشوز اور اس کے ساتھ پولیٹیکل ریموفیکیشنز بھی نکل سکتی ہیں، کیونکہ جن چیزوں پر یہ سسٹم بیس کرتا ہے وہ ان ایکویلٹی کو ظاہر کر رہا ہے جو کہ ویکسین کی ڈسٹریبیوشن اور ٹیکنالوجی کے استعمال کو لے کر
عام دیکھا جا سکتا ہے، اور اگر یہ سسٹم پریکٹیکلی اپلائی کر دیا جاتا ہے تو یہ محض مسافروں تک یا ایئرپورٹس تک یا ایئر لائن انڈسٹری تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ اس کے علاوہ جو دیگر اکنامک ایکسپیکٹس ہیں، جس میں ایک ریسٹورنٹس ہو سکتے ہیں، پبلک پلیسز ہو سکتی ہیں، وہاں پر بھی پھر شاید اس کا استعمال عام ہونے لگے، جس کو افورڈ کرنا شاید ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق جو نمبر سامنے آ رہے ہیں لوگوں کے لیے ممکن نہ ہو۔ اب اس تمام سچویشن میں جیو پولیٹیکل انٹرسٹ کو کیسے الگ کیا جا سکتا ہے؟ عالمی سطح پر چاہے وہ عالمی قوتیں ہوں یا ابھرنے والی معیشتیں ہوں، تمام کے تمام اپنے جیو پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے اس ویکسین ڈپلومیسی کو، ماسک ڈپلومیسی کو یا پوسٹ پینڈیمک ورلڈ آرڈر کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی سطح پر وہ ممالک جو زیادہ افورڈیبل تھے، زیادہ سیٹسفائیڈ تھے اور اکانومی کے لحاظ سے زیادہ ایڈوانس تھے، ڈیولپڈ تھے، جتنی بھی ویکسینز عالمی سطح پر اپروو ہوئی ہیں، زیادہ تر کی پروڈکشن انہی ممالک میں ہوئی ہے اور انہوں نے ہی سب سے پہلے ان کو خریدا ہے، جبکہ اس کے برعکس اگر نسبتاً غریب ممالک کی بات کریں تو وہاں نہ ابھی تک کوئی اپروڈ ویکسین کی پروڈکشن شروع ہوئی ہے اور نہ ہی عام شہریوں کو ابھی تک ویکسین لگانے کا عمل شروع کیا جا سکا ہے۔ لیکن اگر محض ٹریولنگ پرسپیکٹیو اور ویکسین پاسپورٹ کے پرسپیکٹیو میں بات کریں تو ایک طرف وہ لوگ ہوں گے یا وہ ممالک ہوں گے جو کہ ویکسین پاسپورٹ کو افورڈ کر سکتے ہیں، وہ اس کو استعمال کریں گے، جبکہ دوسری طرف وہ لوگ ہوں گے یا وہ ممالک ہوں گے جن کو کسی بھی قسم کا سفر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی ان کو کسی بھی قسم کے ٹریول کی عالمی سطح پر ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن ان دونوں کے بیچ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو عالمی سطح پر سفر کرنے کی ضرورت تو ہے، لیکن ان کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہیں، ان کے پاس وہ سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا، ان کے پاس وہ ویکسین پاسپورٹ نہیں ہوگا جس کی بیس پہ وہ دوسرے ممالک کا سفر کر سکیں، اور یہی عالمی سطح پر سب سے بڑا پرابلم ہے جسے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ماہرین کے مطابق اگر اسی ایگزسٹنگ فارمولے پر عمل کیا جاتا ہے، یعنی وہ ممالک جن کی پر کیپٹا انکم بہت زیادہ ہے، فقط انہی کو دوسرے ممالک میں ویلکم کیا جاتا ہے، تو عالمی سطح پر اس سے ایک بہت بڑی ان ایکویلٹی موومنٹ جنم لے سکتی ہے۔ لیکن اس کمپلیکس اور عالمی سطح پر ان ایکویلٹی کے خدشات کے باوجود بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو کہ اس ویکسین کے آئیڈیا کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اسے عالمی سطح پر امپلیمنٹ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے پیچھے سادہ سی وجہ یہ ہے کہ ان کی اکانومی کا زیادہ تر انحصار ٹورزم پر ہی ہے، یعنی وہ اپنی آمدنی کا بہت بڑا حصہ محض ٹورزم اور ٹریول انڈسٹری سے ہی حاصل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر تھائی لینڈ کی بات کریں جن کی اکانومی کا زیادہ تر انحصار ٹورزم پر ہی ہے، تو انہوں نے ایک ایسی پالیسی کا اعلان کیا ہے جس کے مطابق آنے والے سمر تک وہ ویکسین پاسپورٹ کو ایکسپٹ کرنا شروع کر دیں گے، یعنی ویکسین پاسپورٹ کے علاوہ کسی بھی شخص کو، چاہے وہ کسی بھی ملک سے ہو، اس کو تھائی لینڈ کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس صورتحال کے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے کنکلوژن یہ ہے کہ ویکسین پاسپورٹ شاید آنے والے دنوں میں ایک حقیقت بن جائے، اور ایک ایسی حقیقت بن جائے جو کہ ضرورت پر بیس کرے، یعنی اکانومی کو ریوائیو کرنے کے لیے اور کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے بھی شاید اسی چیز کا سہارا لیا جائے۔ لیکن ذہن میں رکھنے والی بات یہ ہے کہ آخر اس کو امپلیمنٹ کرنے کا میکنزم کیا ہوگا۔ وہ ممالک جو ایک طرف غریب ہیں اور دوسری طرف وہ ان تمام چیزوں کو افورڈ بھی نہیں کر سکتے، وہ عالمی سطح پر کہاں پہ سٹینڈ کریں گے؟ اور خاص طور پر پاکستان جیسے ممالک جن کی اکانومی پہلے ہی IMF پہ انحصار کرتی ہے، تو ایسے ممالک کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ ان چیزوں پر غور کرنے کی عالمی سطح پر شدید ضرورت ہے، اور اس میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور اقوام متحدہ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر عالمی قوتوں امریکہ، برطانیہ، فرانس اور چین وغیرہ کی اجارہ داری جاری رہتی ہے تو یہ ان ایکویلٹی مزید وسعت پکڑے گی، جس پر آنے والے دنوں میں شاید قابو پانا بھی مشکل ہو جائے۔ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔